لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلى الله دین میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں عورت کا مرتبہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ عورت صرف زوجہ کو ہی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی زوجہ ہوتی ہے اور کبھی ماں ہوتی ہے۔ مرد اس کے مقابلے میں کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی شوہر ہوتا ہے اور کبھی باپ ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی حیثیت کیا ہے تو ہم کو تینوں دور پر نظر کرنی ہوگی کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کی حیثیت کیا ہے اور باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت کیا ہے۔ عرض کیا جا چکا کہ پہلا مرحلہ کہ جب یہ مرد بیٹا ہوتا ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، تو اس وقت پروردگار عالم نے جو مرتبہ اور جو حیثیت بیٹی کو عطا کی ہے وہ بیٹے کو نہیں دی گئی ہے۔ لیکن یہ دوسرا دور جو زوجہ اور شوہر کا ہوتا ہے، یہ دور کچھ مسائل بھی اس طرح کے ہیں اور کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا بھی لیے ہیں اور اس کو ہم اسلام کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہو اس کا ذمہ دار اسلام کاہے کو بنے گا۔ ہمارے گھر کا ماحول الگ ہے، مذہب الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ اب آئیے دوسرے دور پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ دور ذرا زیادہ خطرناک ہے اور اس پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلی جو گڑبڑ ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مزاج سے شرعی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظر ہم اپنے اعتبار سے کیا، مولا نے فرمایا ہے عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کا ڈنک بہت میٹھا ہے، عورت ایک ایسا سانپ ہے جس کی کھال بہت خوبصورت ہے اور اسی کے اندر زہر پوشیدہ ہے۔ لعنت اس قوم پر جن کی رہنما عورتیں ہوں۔ اپنی عورتوں کو گھروں میں قید رکھو۔ تو یہ ساری چیزیں تو صاف صاف یہ ہمارے گھر کا ماحول تھوڑی تو مولا فرما رہے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے بھی ہماری بات تو جانے دی ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ کی ازواج کو بھی خطاب کیا ہے اور کچھ اسی ڈھنگ کی بات ہے۔ یا نساء النبی قرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ سماعت پڑھیں محمد والے۔
لیکن دیکھیے کوئی بھی آیت ہو یا کوئی بھی حدیث ہو، عربی جان لینے سے ہم اس کے صحیح مطلب کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ عربی ہم کو اردو تو آتی نہیں جب تک کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہ جانیں۔ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آپ کے یہاں پھر دے دوں کہ دامادوں کسی کے اوپر چپکے گی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کہ وہ چپکتی بہت ہے۔ ہمارے اندر بہت بڑا ہے بھی ہے، چونکہ یہاں بنگلور میں نئے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فیض آباد وغیرہ میں احتیاط کرتے ہیں کہ یہ کوئی قبول نہیں کرے گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ دو طرح کے داماد ہوتے ہیں، ایک داماد وہ ہے کہ جو بیچارہ 10 برس ہو گئے شادی کو، آج تک سسرال آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب جو بیچارہ اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا، سسرال والوں کو خبر ہوئی، گاڑی لے گئے، ایئرپورٹ سے لے آئے اور رک جائیے، مرغا کھلاتے ہو، چکن کھلاتے ہو، پھلا کھلاتے ہو، نہیں بھائی دیکھو مجھے جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، ہالینڈ جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا اور گھر والوں کو پتا ہو نہیں بھائی مجبوری ہے تو کہا ٹھیک ہے بھائی جائیے۔ یہ جو جائیے آپ نے اجازت دی ہے، تکلیف ہوئی نہیں ہوئی آپ کو؟ ایک تو اتنے دن کے بعد بیچارہ داماد آیا تھا، 10 برس کے بعد 1 گھنٹہ رکا بھی نہیں، تو اس جائیے کا مطلب ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ جائیے، مگر اب مجبوری ہے تو مجبوراً جائیے۔ اس کے برخلاف دوسرا داماد ہے، جس دن سے شادی ہوئی آج 10 برس ہو رہا ہے، جانے کا نام ہی نہیں ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب وہ ایک دن انہوں نے یوں ہی کہا کہ سوچتے ہیں کہ اپنے گھر چلا جائے، علاقے میں چلا جائے، تو بھی کہا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ تو اس جائیے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دفان ہوئیے۔ اس جائیے کا ترجمہ ہوگا کسی صورت سے ہمارا گھر خالی کیجیے۔ اللہ کا شکر کہ وہ دن تو آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس جائیے میں انتہائی نفرت پوشیدہ ہے۔ تو جائیے دونوں نے اپنے داماد کو کہا، انہوں نے بھی کہا جائیے، اس جائیے میں کرب اور بے چینی ہے، انہوں نے بھی کہا جائیے، اس جائیے میں نفرت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط لفظ کا مطلب جاننے سے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ اس جائیے کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، جب تک کہ اس جائیے کے پیچھے کیا داستان ہے وہ نہ معلوم ہو۔ ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے کہ انہوں نے بھی جناب زید نے اپنے بیٹے سے داماد سے کہا جائیے، جناب عمر نے بھی کہا اپنے داماد سے کہ جائیے، دونوں جائیے ہم جب کتاب میں دیکھیں گے، ان کے خط میں دیکھیں گے تو ہم دونوں جائیوں کا مطلب ایک سمجھیں گے۔ لیکن کیا دونوں جائیے کا مطلب ایک ہے؟ خالی دونوں جائیے کا مطلب ایک نہیں ہے۔ بے شک پہلائے کائنات نے فرمایا ہے کہ عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کا ڈنگ بہت میٹھا ہے۔ بے شک مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ عورت ایک ایسا سانپ ہے جس کی کھال بڑی خوبصورت ہے، اسی کے پیچھے زہر پوشیدہ ہے۔ بے شک مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں قید رکھو۔ بے شک قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی ہو، لیکن جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہوگا تب تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ سلام رحمت تب تک یہ طے کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں کسی قسم کی تعریف ہو یا کسی قسم کی تنقید ہو، کوئی تعریف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور کوئی تنقید بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال دے دوں میں آپ، مولا کائنات جب ظاہری طور پر حضرت کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، اس کے پہلے تک دارالخلافہ کہاں تھا؟ بولیے، پھر آپ کا حق بنتا ہے۔ اس کے پہلے دارالخلافہ کہاں تھا؟ مدینہ۔ مولا کے پاس جب حکومت آئی تو حضرت نے اس کو منتقل کر کے کہاں پہنچایا؟ کوفہ۔ علی جیسا آدمی بے وفاؤں کے بیچ جا رہا ہے، کہتے نا کوفے والے بے وفا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں کوفے والوں کی حیثیت یہ تھی کہ جن کے اوپر علی کو مدینے والوں سے زیادہ اعتبار تھا۔ اگر یہ منزل نہ ہوتی تو کبھی علی جیسا انسان دارالحکومت کو مدینے سے منتقل کر کے کوفے نہ لے جا۔ پھر یہی کوفہ پلٹا اور ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب مسلم نماز عشاء کے بعد کر رہا ہے اور اکیلے ہے، وہیں سے شہرت ہوئی کہ کوفے والے بے وفا ہیں، وہیں سے شہرت ہوئی کہ کوفے والے
ان سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن کیا سارے کوفے والے نہیں ہیں؟ کیا کربلا کے شہیدوں میں کوفے والوں کا نام نہیں ملتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تعریف ہمیشہ کے لیے ہے، نہ تنقید ہمیشہ کے لیے ہے۔ کس ماحول میں بات کہی گئی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ یہاں بھی ہوگا پتہ نہیں، ہر علاقے میں دو ایک جگہیں ایسی ہوتی جن کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک گاؤں ہے، اس کے لیے مشہور ہے، میں صبح صبح اس کا نام نہ لیا کرو ورنہ ہے نا، آپ کیا نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں ناشتہ نہیں۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اصل میں وہ تھا بہت بڑے زمینداروں کا علاقہ، جس کے لیے میں نے غور کیا اس کے اوپر کہ آخر ہم جب جاتے ہیں تو بڑا بیچارے احترام کرتے ہیں، بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں، ناشتہ کھانا، یہ ہوا کیا؟ تو ہوتا یہ ہے، ایک بڑے شاعر تھے مولانا یوسف صاحب قبلہ کے والد، صلوات صاحب مرحوم اللہ مقامہ نقل کرتے ہیں کہ یہ پہنچ گیا اس گاؤں میں، کسی اس کے تحت نماز پڑھی، نماز پڑھنے میں اپنے شعر کہنے لگ گئے، تھکے ہوئے تھے بیچارے، آنکھ لگ گئی، اتنے میں ان کے کان میں آواز آئی کہ اندر سے نوکرانی نے کہا میاں سے کہ وہ بھیا دلہن کہہ رہی ہے کہ مہمانوں کا چاول ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے حکم ہوا، دیکھیے آپ سنیے کیا ہوا، اب یہاں سے حکم ہوا کہ جاؤ دو عورتیں پکڑ کے لے آؤ، زمینداری کا زمانہ تھا، وہاں کے ساتھ دو عورتیں آئیں اور باقاعدہ اس دھان کو کوٹا گیا، چاول تیار کیا گیا، پھر وہ چاول پکایا گیا۔ 12 یا 1 بجے رات کو ملازم نے نوکر نے آ کر کے ان کو جگایا کہ حضور اٹھیے کھانا نوش فرما لیجیے۔ کبھی تھکے ہوئے تھے، اب ذرا سا جو اٹھنے میں تکلف ہوا تو وہ نوکر کہتا ہے سرکار کھانا نوش کر لیجیے ورنہ ناوقت ہو جائے گا۔ تو یہ 1 بجے رات کو کھانا مل رہا ہے، وہ بھی ناوقت ہو جائے گا۔ لیکن آج اگر کوئی مہمان پہنچ جائے تو فوراً سامنے دکان پر بھیجا آدمی کو، وہاں سے آٹا بھی آ گیا، چاول بھی آ گیا، گھی بھی آ گیا، سارا سامان 15-20 منٹ کے اندر کھانا تیار۔ تو یہ بات مشہور تھی اس زمانے میں کہ جب نوکرانیاں آئیں گی، چاول تیار کیا جائے گا، پکایا جائے گا، کھانا تیار ہوگا، تب 1 بجے رات کو کھانا ملے گا۔ وہ افراد ختم ہو گئے، زمینداری کا زمانہ ختم ہو گیا، ایجوکیشن آ گئی، اس علاقے کے لوگ نہایت پڑھے لکھے افراد ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اب آپ جیسے ہی پہنچے 15 منٹ کے اندر آپ کو کھانا مل جائے گا۔ اس زمانے میں تو یہ مثال ٹھیک تھی کہ آپ فلاں گاؤں کا نام نہ لیجیے ورنہ ناشتہ نہ ملے گا، لیکن کیا اس وقت کی بات آج بھی چلے گی؟ تو اب اگر امام نے کوئی بات کہی ہے، امام نے کوئی فقرہ فرمایا ہے، تو اس کے پہلے آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کب کہا، کس کے سامنے کہا، جو لوگ بیٹھے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، لکھا 7ویں امام کے پاس، مولا علی بن یقین نے، وزیر اعظم تھے ہارون کے، بہت خاص تھے امام کاظم سلام اللہ علیہ کے۔ مولا ہمارے شیعوں کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ پیر کا مسح ایسے کیا جائے گا یا ایسے کیا جائے گا، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت نے جو علی بن یقین کو خط لکھا وہ کیا ہے؟ اس کو جانے دو، 3 بار کلی کرو، 3 بار ناک میں پانی ڈالو، 3 بار چہرے پر پانی ڈالو، سر کا مسح کرو میں کانوں کے۔ اب جو یہ خط پہنچا علی ابن یقین ہے، میں نے پوچھا کیا تھا، لیکن چونکہ وہ امامت کے قائل ہے، مولا نے کیا فرمایا اسی پر عمل کرنا، وہ اسی پر عمل کرتے رہے۔ کیا یہ حدیث آج خطبے کا معیار بنے گی؟ جیسے امام نے علی ابن یقین کو خط لکھا ہے کہ اس طرح وضو کرنا چاہیے، ہم بھی آج اسی حدیث کی بنیاد پر وضو کر سکتے ہیں؟ کبھی اس کی وجہ تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مستقل لوگوں نے جناب علی ابن یقین کے خلاف ہارون کے کان بھرنے شروع کیے کہ یہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے یہ شیعہ ہے، یہ عاشق اہل بیت ہے، یہ محب اہل بیت ہے۔ اور اب ہارون کو اس بات کی تلاش تھی کہ ان کو چیک کیا جائے کہ یہ ہے کیا۔ جب بات حد سے آگے بڑھی کہ یہ واقعی شیعہ ہے یا ہمارا ساتھی ہے،
ادھر امام کا خط پہنچ چکا تھا. ہارون اپنے اعتبار سے وضو کر رہے تھے جو امام کا حکم ہے. ہارون نے ایک دن بیٹھ کے اتنی دیر تک روکا علی ابن یتیم کو کہ نماز کا وقت ہو جائے. کبھی ہم تو چلے نماز پڑھنے کے لیے. ہارون نے بھی وضو شروع کیا, چھپ کر کے علی ابن یتیم کا وضو دیکھ رہا ہے. جب دیکھا یہ اس طرح وضو کر رہے ہیں, خود ہی نکل آیا, گلے سے لگایا, کہا اب کسی کی شکایت قبول نہیں کروں گا. جب یہ واقعہ ختم ہو گیا, امام کا پھر خط آیا, خطرہ ٹل چکا ہے, ہم نے جیسے لکھا تھا ہم ویسے وضو کریں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو اب اس حدیث کے خاص بیک گراؤنڈ ہے, اس حکم کی ایک خاص وجہ ہے, حضرت نے جو فرمایا. ویسے ہی امام نے جتنی حدیثیں فرمائی ہیں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑا ہے. کب کہا, کس سے کہا, کن لوگوں کے درمیان کہا. سب اپنے لوگ موجود تھے جن کے درمیان کہا, خطبے میں کہا, یا کسی نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں کہا. جب اس پر آتے ہیں تو ہمارے استاد جناب جوادی عاملی فرماتے ہیں اپنے درس میں کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ سب جنگ جمل کے بعد کی روایتیں ہیں. لہذا اس پر غور کرنے سے پہلے یہ غور کرنا پڑے گا یہ جتنی روایتیں ہیں یہ جمل کو مد نظر رکھ کے کہی گئی ہے کہ لعنت ان لوگوں پر جن کی رہنما عورتیں قرار پاتی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ بات ایک خاص دور کے لیے کہی گئی ہے, یہ بات ایک خاص زمانے کے لیے کہی گئی ہے, ہر دور کے لیے تھوڑی ہے. اور دوسری بات اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو اسی طرح کی بات دنیا کے لیے بھی کہی گئی ہے. دنیا ایک ایسے سانپ کے مانند ہے جس کی کھال بہت سیم تقریباً لفظ ہیں جو عورت کی مذمت میں مولا کا فطرہ اور جو دنیا کی مذمت میں ہے. دنیا کے لیے یہ فطرہ ہے, دنیا ایک ایسے سانپ کے مانند ہے جس کی کھال بڑی خوبصورت ہے. عورت ایک ایسے سانپ کے مانند جس کی کھال بڑی. تو اس کا مطلب اگر دنیا اتنی ہی بری تھی تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ دنیا اتنی ہی, جبکہ روایت کیا کہتی ہے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی. اگر دنیا ہی میں ہم نہ آتے تو جنت کے حقدار تھے, دنیا ہی میں نہ آتے تو بہشت کے حقدار تھے. یعنی دنیا نہ بری ہے نہ دنیا اچھی ہے, تم دنیا کا استعمال کس طرح کر رہے ہو. چنانچہ بہت بزرگ عالم دین ہے جناب مرحوم نراقی رحمۃ اللہ علیہ, باپ اور بیٹے بڑے اخلاقی پائے کے عالم ہیں. جناب ملا احمد نراقی اور جناب ملا محمد مہدی نراقی. کتاب لکھی ہے, ایک نے جامع السعادات فارسی میں, ایک نے لکھی معراج السعادات 3 جلدوں میں عربی میں. جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو کسی فقیر منش آدمی نے یہ کتاب پڑھی, جس نے یہ کتاب لکھی بڑا زبردست عالم ہوگا, کیا زبردست اللہ والا ہوگا, اس سے ملنا چاہیے, اس کی ملاقات کرنی چاہیے. وہ وہاں سونا بستر مریا باندھا چلے آئے جناب نراقی سے ملنے کے. نراقی اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں تھے, خاندانی وراثت, اللہ نے اچھی خاصی زمین جائیداد عطا کی تھی. اب وہاں سے پہنچے تو گھوڑا بھی ہے, گاڑی بھی ہے, مکان بھی ہے, زمین بھی ہے, جائیداد بھی ہے. کہو کتاب میں کچھ لکھتے ہیں اور خود کچھ کرتے ہیں. اتنے زبردست عالم تھے کہ اس کی نیت کو بھانپ لیا جناب نراقی نے کہ یہ میرے متعلق سوچ کیا رہا ہے. کہنے لگا بھائی کربلا چلو گے, اس فقیر سے کربلا چلو, کچھے چلیں گے, کہ چلو, اٹھے اور چل پڑے. کچھ دور چلے تھے کہ اچانک اس فقیر کو یاد آیا کہ اللہ حضور واپس چلیے. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ میرا کاسا جو تھا وہ میں آپ کے گھر بھول آیا. کہ میاں چلو نجف میں خرید دیں گے, کربلا میں خرید دیں گے, میرے پاس پیسے ہیں جیب میں, جیسا کہو ویسا. نہیں وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا, اور اس کا ملنا مشکل ہے, ویسا ہے ویسا ہے. انہوں نے جتنا کہا چلو میں خرید دوں گا, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس رقم کا نہیں, صاحب چلیے واپس چلیے واپس چلیے. خیر یہ واپس آئے. اس فقیر نے اپنا کاسا لیا, کہا حضور چلیے گا, مجھ کو اس وقت نہیں جانا. کہ یہ تم کو بتانے کے لیے میں جا رہا تھا, میرے پاس اتنا مال, اتنی دولت, اتنی جائیداد, جب کربلا کا نام آیا تو میں نے پلٹ کے اپنی جائیداد کی طرف نہیں دیکھا, کربلا کے لیے چل پڑا. تمہارے پاس ایک کاسا تھا,
دولت پرستی بری چیز ہے، مال ہونا بری چیز نہیں ہے، مال پرستی بری چیز ہے، دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا پرستی بری چیز ہے، ویسے ہی عورت بری چیز نہیں ہے، عورت پرستی بری چیز ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، اس کو کیا کیجیے گا؟ پرسوں کہا تھا نا میں نے کہ میں یہاں اگر مجلس پڑھنے کے لیے آؤں تو مجھ کو اپنی بیوی سے اجازت کی ضرورت، اور اگر میری بیوی مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو ان کو میری اجازت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ایک فقہ اس دن چھڑا تھا، پہلے اس پر رک کے گفتگو ہو جائے۔ کیا قصہ میں نے پرسوں سنا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ، میرا شوہر باہر گیا ہے، مجھ کو منع کر کے گیا تھا کہ جب تک میں وطن واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ باپ مر گیا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اجازت ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کی عیادت کر لوں، باپ کو دفن کر لوں، آخری دیدار کر لوں؟ جواب کیا تھا؟ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہاں سے بات رہ گئی تھی کہ رسول اللہ زیادہ ہیں یا شوہر؟ یا رسول اللہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق ہی نہ ہوتی۔ ساری کائنات کا وجود آپ کے طفیل میں ہے، ساری کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں ہے۔ آپ ایک عام انسان کے مقابلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ شوہر بڑا ہے کہ آپ بڑے ہیں؟ سلوات پڑھیں محمد۔ شوہر کی حیثیت ہے یا آپ کی حیثیت زیادہ ہے؟ تو عجب نہیں رسول اللہ علیہ مسئلہ یہاں نہ شوہر کا ہے نہ پیغمبر کا ہے۔ مسئلہ آدم والی داستان معلوم ہے؟ جب میں اس کو تیار کر دوں، اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے جواب طلب کیا، کیا پوچھا؟ ما منعک اذ امرتک، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ تو نے ایک کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جواب شیطان کا سوال غلط ہے صحیح ہے؟ تو نے اسے آگ سے مٹی سے پیدا کیا، مجھے خاک سے پیدا کیا۔ اللہ کو پلٹ کے کہنا کیا چاہیے تھا؟ چپ، پیدا میں نے کیا ہے، مجھے پتا کہ کیا افضل ہے کیا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے۔ جواب دے سکتا تھا پروردگار عالمین، لیکن اس کے اس سوال میں جواب ہی نہیں ہے، بلکہ پلٹ کے قدرت نے کیا کہا؟ ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ آدم سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو بات آدم کے سجدے کی نہیں ہے، بات آگ اور مٹی کی نہیں ہے، بات اذ امرتک میں نے حکم دیا تھا۔ تو یہ آدم کے سجدے کا انکار نہیں ہے، میرے حکم سے انکار ہے۔ یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات کہی جا رہی ہے، یہ بات شوہر کی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ خدا کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ اب جب بیچ میں شوہر کی بات ہے ہی نہیں، اللہ کی اطاعت کی بات ہے، تو جیسے شیطان کا سجدہ نہ کر کے ابلیس حکم الہی کے انکار کی بنیاد پر شیطان کہا جا سکتا ہے، ویسے ہی حقیقتاً شوہر کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اور جب خدا کا حکم آ جائے تو نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی رسول ہے، جو کچھ ہے وہ حکم خدا۔ سلام پڑھیں محمد والے۔ بات میرے بڑے ہونے کی نہیں ہے، بات شوہر کے بڑے ہونے کی نہیں ہے، بات ہے حکم خدا۔ اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو،
اور چنانچہ جب خدا کا حکم سمجھ کے عورت شوہر کی اطاعت کرے گی تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا. ٹھیک یہ تو حکم خدا ہے، لیکن یہ حکم خدا ہے کیوں؟ آپ اپنے مجمع کو سمجھا لیجئے گا جو حکم خدا ہے. عام مجمع کو کیسے سمجھائیے گا؟ اس کا مطلب کہ مرد حاکم ہے. تو کیا گھر میں پردے میں رکھنے سے حاکمیت ثابت ہو جاتی ہے؟ سوال. آپ بڑے ہیں یا پریزیڈنٹ؟ ایک آئی پی ایس افسر بڑا ہے یا پرائم منسٹر؟ ایک آئی پی ایس افسر بڑا ہے یا چیف منسٹر؟ جواب چیف منسٹر پریزیڈنٹ ہے. آئی پی ایس افسر کی حیثیت اس کے مقابلے میں نہیں ہے. طے یہ ہوا کہ کل مجلس میں جناب صدر جمہوریہ آ رہے ہیں مجلس سننے کے لیے، سارے انتظامات ہو گئے. اچانک خبر آئی مجلس سے آدھا گھنٹہ پہلے کہ ان کی سیکورٹی نے دہلی سے نکلنے پر پابندی لگا دی. میں پہنچا اس آئی پی ایس افسر کے پاس جو سیکورٹی افسر تھا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اوقات کیا ہے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں، ایک پرائم منسٹر کے مقابلے میں، ایک چیف منسٹر کے مقابلے میں؟ تم معمولی سے 15,000 تنخواہ پانے والے آئی پی ایس افسر، تم جہاں چاہو گے پریزیڈنٹ کو جانے سے روک دو گے، تم جہاں چاہو گے پرائم منسٹر کو جانے سے روک دو گے، تم جہاں چاہو گے چیف منسٹر کو جانے سے روک دو گے. بات بڑے اور چھوٹے کی نہیں ہے، چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس کی ایک حیثیت ہے، پرائم منسٹر ہے اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. حالات کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، لہذا ہم جہاں اس کی زندگی کے لیے مناسب سمجھیں گے جانے دیں گے، جہاں خطرہ سمجھیں گے وہاں روک دیں گے. چھوٹے بڑے کی حیثیت نہیں ہے. عورت وہ عظیم شے ہے کہ جس کی عفت و عصمت کا ذمہ دار خدا نے مرد کو بنایا ہے. جہاں مناسب سمجھے گا جانے دے گا، جہاں مناسب سمجھے گا وہ. صلوات پڑھیں محمد والے. بات بڑے کی نہیں ہے، بات چھوٹے کی نہیں ہے. بات یہ کہ اتنی اہم ہے عفت زن، بات یہ کہ اتنی اہم ہے عورت کی عصمت کہ جس کا ذمہ دار خدا نے مرد کو بنایا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے. چنانچہ اسی بنا پر آپ مسائل کو پڑھیے. اجازت کی 2 قسمیں ہیں. کیا آپ کو میرے جیب سے پیسہ نکالنے کا حق حاصل ہے؟ بنا اجازت آپ میری جیب سے پیسہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. اتفاق سے آپ فیض آباد چلے گئے، میں نے کہا آپ تشریف رکھیے، میں آدھا گھنٹہ لگے گا فلاں جگہ مجلس سے وہاں سے آتا ہوں. وہاں جو گئے تو کوئی ایسا حادثہ کہ آگے بڑھنا پڑا، شام تک نہیں پلٹے. بھوک لگی ہے آپ کو، آپ کی چابی راستے میں کھو چکی ہے، ڈیگی کھل نہیں سکتی کہ پیسے نکال لو اس میں سے. ہمارے اور آپ کے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں مولانا کی جو توجہ کری ہے اس سے 20 روپے نکالے کھانا کھا لوں گا تو ان کو برا نہیں لگے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ نکال سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شرعی زبان میں اجازت فہمائی. روزمرہ کے تعلقات کی بنیاد پر اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے اس عمل سے ان کو اذیت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ میری جیب سے وہ رقم نکال سکتے ہیں. عورت کو جو پابند بنایا گیا ہے، مرد کا کوئی ضرورت نہیں کہ ہر قدم پر پوچھ کے نکلے. اگر روزمرہ کے تعلقات کی بنیاد پر عورت کو اس بات کا یقین ہے کہ فلاں جگہ جانے پر میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ بیٹھی رہے جب تک آپ آنا چاہے، اجازت ملنا چاہے جا نہیں سکتی. اجازت فہمائی کی بنیاد پر نکل نہیں سکتی ہے. اور اگر یہ پابندی خدا نے عورت پر لگائی ہے تو ممبر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن پڑھیے جا کر مسائل کو، یہ پابندی مردوں پر بھی لگائی گئی ہے. 4 مہینے سے زیادہ بلا اجازت گھر سے باہر نہیں رہ سکتے. 4 دن سے زیادہ بلا اجازت تعلقات زوجیت منقطع نہیں کیے جا سکتے. سلمان بن محمد والے تو بعد میں ان کے حاکم کی ہے، بعد میں ان کے حاکم
کے مطابق چلیں صحیح شوہر کہلائیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں صحیح زوجہ کہلائیں گے۔ اختلاف سارا وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ زوجہ بھی حکم خدا کو فراموش کرتی ہے، شوہر بھی حکم خدا کو فراموش کرتی ہے۔ کیا بھائی تم لوگ کیوں الگ ہو رہے ہو؟ مزاج نہیں میل کھاتا۔ سلوات پڑھیں محمد اچھے خاصے آپ لوگ دونوں پڑھے لکھے آدمی، مزاج میل نہیں کھاتا۔ ایک سوال کروں آپ سے میں، رسول اللہ کا مزاج میل کھاتا تھا؟ انصاف سے بتائیے گا۔ لوگ اکثر پوچھتے کہ سرکار کو تو سب پتا تھا، یہ شادیاں حضور نے کی کیوں؟ وہ بات ہی رہ گئی، کرنا تم اپنے گھروں بیٹھو، خدا کو سب پتا ہے کہ کل کو ولی اللہ کے مقابلے میں کچھ نکلنے والی ہے، لہذا پہلے ہی سن کر پابندی لگا دی جائے کہ کرنا فی بیوتکن۔ یہ خاص حالات کی بنیاد پر، علم الہی کی بنیاد پر یہ حکم ہے۔ کیا خدا کا رسول کا مزاج تحریک کرتا تھا؟ اکثر لوگ پوچھتے رسول اللہ کو پتا تھا، رسول اللہ جانتے تھے، تو رسول اللہ نے شادی کیوں کر لی؟ تو رسول اللہ نے صرف اس لیے شادی کی ہے کہ 1400 برس کے بعد جب پڑھا لکھا مرد و عورت کا گروہ یہ اعتراض، یہ جواز پیش کرے طلاق کے لیے کہ ہم اس لیے جدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے، تو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھ دی جائے کہ اگر واقعی اس کے کلمہ پڑھنے والے ہو تو جیسے نبی نے کمپرومائز کیا ہے ویسے تمہیں بھی کمپرومائز کر کے زندگی گزارنی ہے، ورنہ کہنے کو تو آدمی اپنے کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے کا۔ اور اس کے بعد ہم تمہیں سوال ادا کریں گے، بتائیں ایسا نہیں کہ ہر شوہر جو ہے وہ ناکارہ ہوتا ہے، بیویاں ٹھیک ٹھاک ہیں، یا ہر بیوی ناکارہ ہوتی ہے، شوہر ہی بڑا اچھا ہے۔ قسمت کی بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ نہایت شریف سنجیدہ ہے، بیوی عجیب طرح کی مل گئی ہے، ایکسٹرا ماڈرن۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری نہایت شریف ہے، شوہر زبردستی کر رہا ہے ایکسٹرا ماڈرن کہ چلو پکچر دیکھنے ضرور چلو، اب وہ بیچاری دین دیکھے، ایک بات یہ کہہ رک کر کے کہ یہاں کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکم شریعت یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت وہاں نہیں ہو سکتی جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا۔ اس لیے کہ شوہر کی اطاعت تھوڑی کچھ ہے، وہ اطاعت بھی حکم خدا کی بنیاد پر ہے، فلم دیکھنا حرام بھی حکم خدا کی بنیاد پر ہے۔ اب دونوں حکم سامنے ہے، خدا نے کہا جہاں میری نافرمانی ہو شوہر کی نافرمانی کر دو۔ سلام علیہ محمد والے۔ تو ہر جگہ کمپرومائز نہیں ہوگا، حکم خدا مد نظر رہنا چاہیے، حکم شریعت مد نظر رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو جزا ملنے والی ہے، بہت شریف بیچاری نیک خاتون ہے، وسیع حسن جیسا ناکارہ شوہر مل گیا اس کو، بہت زیادہ شریف مرد ہے بیچارہ، رسول اللہ جیسی قسمت پا گیا بیچارہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب حدیث کہتی ہے، اگر دیکھیں تاریخ میں اس طرح کے شوہر و زوجہ ملے ہیں۔ جناب آسیہ کیسی زوجہ تھی؟ جناب آسیہ کیسی زوجہ تھی؟ اور فرعون کیسا شوہر تھا؟ اب حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی نالائقیوں اور بدتمیزیوں کی بنیاد پر، اس کے مظالم کی بنیاد پر اگر صبر کر کے اسی گھر میں رہ جاتی ہے تو خدا جناب آسیہ کے برابر اسے ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی مرد عورت کی بےحودگیوں کی بنیاد پر صبر کر کے کمپرومائز کر لے جاتا ہے تو جناب ایوب کے صبر کے برابر اسے جزا دی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ مزاج میل نہیں کھاتا، نہ رسول اللہ کا مزاج میل کھاتا تھا، نہ جناب آسیہ اور فرعون کا مزاج میل کھاتا تھا، لیکن وہاں کمپرومائز کیا، آسیہ کا نام قرآن میں آ گیا۔ تو انسان اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھے،
انسان اللہ اکبر بہت لیٹ میں شروع ہوتی ہے. ہم کو بھی کل بھی ہم نے 11:30 بجایا. جب اوپر چڑھا تو ہمیں حیثیت ہوئی بیچارے ان کو گھر جانا ہے, کہاں جانا ہے. 15 منٹ اور آپ کو وقت دیتا ہوں. صلوات پڑھیں. یہ باتیں انشاءاللہ مزید نقل کی جائیں گی کہ آئیڈیل چاہیے ہم کو. 3 حصے ہیں نا, بیٹی, بیوی اور ماں. اس کے لیے ہم کو آئیڈیل چاہیے. بیٹی کے لیے بھی آئیڈیل جناب فاطمہ کی ذات ہے. زوجہ کے لیے بھی آئیڈیل جناب فاطمہ کی ذات ہے. ماں کے لیے بھی سرمشق جناب فاطمہ کی ذات ہے. بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے, فاطمہ کی تاریخ پڑھو. زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے, فاطمہ کی تاریخ پڑھو. ماں کو کیسا ہونا چاہیے, فاطمہ کی تاریخ پڑھو. کائنات میں آج تک کوئی بیٹی ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جس کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو جتنی فاطمہ زہرا کو محبت تھی. کل میں نے عرض کیا پرسوں کہ پیغمبر اسلام کا عالم یہ تھا بیٹی کی محبت میں کہ جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا 6 مہینے روزانہ فاطمہ کے دروازے پر آتے تو سلام کرتے تھے. جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. اور اب پیغمبر کی وفات ہو گئی. پتا ہے فاطمہ زہرا کو اللہ اکبر کتنی باپ سے محبت تھی. کہتے ہیں کہ جب بیٹوں پہ نظر پڑ جاتی تھی تڑپ جاتی تھی, برداشت نہیں ہوتا تھا. بیٹا تمہارے نانا کہاں گئے جو تمہیں آغوش میں لیا کرتے تھے, جو تمہیں کاندھے پر بٹھلایا کرتے تھے. وہ ایک الگ منزل ہے. وفات پیغمبر کے بعد دیکھیے امام پر واجب ہے کہ اپنے کو پہچاننا. کل بھی عرض کیا میں نے, اگر مولا کائنات گھر میں بیٹھے رہتے تو کل کو مدینے والے یہ کہہ سکتے تھے, دنیا کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے ہم کیا کریں علی گھر میں بیٹھے رہے. علی اگر رسول اللہ کے بعد اٹھے ہوتے, ہم علی کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو ہم مجرم ہیں. لہذا علی پر واجب تھا کہ نہیں واجب تھا. اب یہاں فاطمہ شوہر کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہے. روایت کہتی ہے مولا کائنات نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک سواری کا انتظام کیا. فاطمہ زہرا کو اس پر بٹھلایا, خود لے کے چلے مدینے کے ایک ایک آدمی کی طرف. غدیر میں تھے تم نے سنا ہے پیغمبر اسلام نے من کنت مولا فعلی مولا فرمایا تھا. ہاں یا علی سنا ہے میں نے. کہا آپ جو فرمائیے. کا ساتھ دینے کو تیار ہوگا, جی تیار ہے. کا تلوار ہاتھ میں لے کے سر مڑا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے صبح آئیے دروازے پر. تاریخ کہتی ایک آدمی نہیں آیا, چند مخصوص اصحاب کے علاوہ. دوسرے دن پھر جن لوگوں نے اقرار کیا ان کے آگے, کچھ نے معذرت کی اور پھر آنے کا وعدہ کیا. پھر علی نے وہی شرط لگائی, سر مڑا کے ہاتھ میں تلوار لے کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے صبح آئیے. پھر نہیں آئے لوگ. 3 دن گزر گئے, علی کا دل ٹوٹ گیا. علی نے حجت تمام کر دی. گھر میں بیٹھے عہد کر لیا جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا تب تک گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. وہاں میٹنگ ہو رہی, کیا ہوا, بس سب نے کر لی ہے بیعت. علی اور ان کے مخصوص چند اصحاب ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے. کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. ایک شخص آیا علی کو بلانے کے لیے. مولا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا, جائے کہہ دو کہ میں نے قسم کھا لی ہے میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا, دوست پر ادا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا. بات دب گئی. ایک دن قرآن لے کر کے مولا کائنات باہر آئے. مسجد نبوی کے سامنے لوگوں جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا وہ سب کچھ میں نے اس قرآن میں یکجا کر دیا ہے. کون سی آیت کب کہاں اس کی شان نزول کیا میں نے سب تحریر کر دیا ہے. یہ قرآن حاضر ہے. تیز ذہین چالاک سیاسی آدمی وہاں موجود تھا. آپ سمجھدار ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کھڑے ہو کے فوراً کہا ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کافی ہے, ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ساری تفسیریں موجود تھی. اس کو لینے کا مطلب پھر پھنس جاتے ہم, اپنی منمانی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی. وہاں سے مولا کائنات واپس آ گئے. یہ پہنچا حاکم کے پاس.
تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، علی پبلک میں اپنا قرآن پیش کرے، چل چکی ہماری سرکار، چل چکی ہماری حکومت، کہو کہ ابھی طلب کرو، ابھی بلاؤ علی کو بیعت کے لیے۔ قنفس نام کا آدمی بھیج دیا گیا، دب الواقع۔ اب یہاں سے فاطمہ کا پھر کردار شروع ہوتا ہے زوجہ کا۔ قنفس نام کا آدمی دروازے پر آیا، دب الواقع کیا، بی بی نے مولا کائنات کو نہیں آنے دیا، خود تشریف لائی۔ کیا ہے؟ علی کو بلایا جا رہا ہے۔ شہزادے نے فرمایا جا کے کہہ دو علی نہیں آئیں گے۔ واپس آ گئے، پبلک مسجد میں اکٹھا ہے۔ قنفس نے آ کے جواب دے دیا۔ ایک شخص اس میں سے اٹھا، آپ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے جو معمولی جملہ نہیں ہے جو اس نے کہا ہے، ہم یوں ہی کہہ کر نکل جائیں اور سننے بات اور ہے۔ کھڑا ہوا کہا کیا تم چلے آئے؟ فاطمہ نے کہا علی نہیں جائے گے، تم چلے آئے؟ مالی ولی مرا، ہم کو عورتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ معمولی جملہ فاطمہ زہرا عام عورت ہے۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کے پشتے دست کو پیغمبر اسلام بوسا دیتے تھے۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے ہر روز جا کے نبی سلام کرتے تھے۔ فاطمہ عام عورت ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے مالی ولی مرا، ہم کو عورتوں سے کیا لینا دینا؟ تم ایک عورت کے کہنے واپس آ گئے، کہتے اتنا سب ہوتے ہوتے شام ہو گئی، یہ ہوا کہ بقیہ کام کل ہوگا۔ دوبارہ پھر یہ اکٹھا ہوئے، پھر آئے دروازے پر، پھر دفتر ہوا، کیا ہے؟ علی کو گھر سے باہر نکال دو۔ فاطمہ نے آواز دی علی گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ فاطمہ نے آواز دی کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ دروازہ چلا تھا، مسائل کی منزل میں صرف آپ کو واقعات متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک زوجہ کے حیثیت سے کتنی حمایت کی ہے فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کی۔ دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ کل 18 برس کا سن ہے فاطمہ زہرا کا۔ گریہ کرنے کی بنا پر شہزادی میں اتنی نقاہت آ گئی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب جاتی تھی بقی تک، گریہ کرتی تھی، شام کو علی لے کے آتے تھے۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ فاطمہ زہرا سے اب چلا نہیں جاتا، عصا کے سہارے چلتا۔ پھر ایک وقت وہ آ گیا تھا کہ عصا بھی بند ہو گیا، بستر پر آ گئی۔ وجہ اس کی کیا؟ اس کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ فاطمہ زہرا نے ادھر سے دروازے کو روکنا چاہا۔ روایت کہتی ہے کہ ملعون نے اتنی زور کی لات ماری ہے دروازے پر کہ دروازہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کر کے سیدھا فاطمہ زہرا کے سینے پہ لگا۔ اس زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے، حالانکہ میری نیت نہیں تھی، آپ ماشاءاللہ گریہ کر رہے ہیں تو چلیے آج شہزادی ہی کا مسائل پڑھ لیتے ہیں، توجہ بھی دلا دیں گے بیچ بیچ میں اور اسی کو مسائل سمجھ لیجیے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں کہ جس کی بنا پر آپ اپنی آواز کو روک نہیں سکے، آپ ماشاءاللہ گریہ کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے کے جو دروازے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں دونوں دروازوں کو ملانے کے لیے کیل لگی تھی۔ ایک طرف شہزادی کی دیوار ہے، دوسری طرف دروازہ ہے۔ اس ملعون نے جو پیر سے دھکا مارا ہے، دروازہ اڑا آن کے فاطمہ کے سینے میں لگا۔ وہ جو کیل اس دروازے میں تھی، اسی زمانے کا شاعر کہتا ہے مالی بما قصۃ المسماری سلسدرہو خزینۃ الاسرار۔ مجھے کیا پتا کیل کا قصہ کیا ہے، ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ در آئی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ لوگ داخل ہو گئے دروازے سے۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کے سینے میں کیل لگ چکی ہے۔ اس کے حمایت شوہر اس قدر ہے کہ اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی۔ کہتے ہیں پھر
آئی ہیں ان لوگوں کی طرف تاکہ ان کو روکا جا سکے یہ علی تک نہ پہنچنے پائے. ہمت نہیں پڑتی ان روایتوں کو پڑھنے کی. خدا کی قسم زبان اجازت نہیں دیتی کہ یہ باتیں کہی جائیں سوائے اس کے کہ جو چھٹے امام کا حکم ہے کہ بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ روایتیں نقل کرنے کے قابل نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اس کے بعد کیا ہوا؟ شہزادی آئی کہ ان کو روکا جائے. مرہون نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے ایسا وار کیا ہے شکم مبارک پر شہزادی کے کہ بی بی کی آواز گونجی، یا فزتو خذینی فزا، مجھے تھام لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا مجھے پکڑ لو، لقد سقطت ما فی عشائی، میرا بچہ شہید ہو گیا. تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے شہزادی کو غش آ گیا، یہ ہوش ہو گئی. گلے میں مولا کائنات کے رسی کا پھندا. اللہ اکبر، یہ مدینے والے کہاں مر گئے تھے؟ داماد پیغمبر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے آیا جا رہا ہے. مدینے میں ایک آدمی ایسا لگا جو کھڑا ہو کے پوچھتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی آگے سے پوچھتا لے کے جا رہا ہے مسجد نبوی میں. فاطمہ مولا کائنات کی مٹھیاں بند ہیں. لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی صورت سے مٹھی کھول دی جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا مان لیا جائے کہ بیعت ہو گئی. ادھر اب دیکھیں پھر وہ شوہر کی حمایت ایک آئیڈیل زوجہ کے طور پر ہم نے کہا فاطمہ زہرا کی ذات ہے کہ کسی بھی موقع پر شوہر کا ساتھ شہزادی نے نہیں چھوڑا ہے، فاطمہ زہرا نے نہیں چھوڑا ہے. اگر ہم واقعی فاطمہ کی کنیز ہیں، اگر ہم واقعی جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کو یہ فقرہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے، بلکہ شوہر کو علی کی تعصیب کر کے زوجہ کو فاطمہ کی تعصیب کر کے بی بی کا غش سے افاقہ ہوا. اپنا درد نہیں ہے، اپنا غم نہیں ہے، اپنے بچے کا احساس نہیں ہے. پوچھا علی کا ہے، علی کا کیا ہوا؟ بتایا گیا گرفتار کر کے لے جائے گئے. اس کے پہلے میں پڑھا کرتا تھا کہ فاطمہ نے سر پہ چادر ڈالی نکل پڑی. ایک روایت میں نے یہ دیکھا کہ اتنی کمزوری آ گئی تھی اس حادثے کے بعد کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا. خاندان بنی ہاشم کی دو عورتوں نے بی بی کے دونوں بازو تھامے پکڑا کے چلے، اور اب جو باہر آئی خلو ابن امی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ دوں. آج جو مدینے میں آبادی ہے وہ علی کا احسان ہے. آج جو مدینے میں لوگ چل پھر رہے ہیں وہ مولا کا احسان ہے. پانچویں امام کی بس میں فاطمہ زہرا کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. جب بات یہاں تک آئی کہ شہزادی نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ دوں گی، پانچویں امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال نکال دوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں ان کو نہیں اندازہ ہے مسجد نبوی کو پتا ہے فاطمہ کون ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں یہ جملہ زہرا کی زبان سے نکلا مسجد نبوی اپنی جگہ چھوڑ دو اترے. ادھر علی کا عالم یہ تلوار گردن پر ہے، مٹھی بند ہے. جیسے ہی مولا کے کانوں میں زہرا کی آواز پہنچی پتا اشارے سے بلایا سلمان کو. سلمان دوڑو، سلمان جلدی کرو، سلمان جاؤ. ایسا نہ ہو
کہ فاطمہ نبی کا کرتا صاف کرا، اے سلمان جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. یہ آواز عورتوں تک جا رہی ہے، اس فکرے پر فاطمہ زہرا کے خاص توجہ کرے. سلمان جا کے زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے. سب کون عورت ہے جو شوہر کو اس عالم میں دیکھ کر کے گھر واپس چلی جائے؟ کوئی عورت دنیا میں ایسی ہے کہ جس کے شوہر کی گردن تلوار کے نیچے ہو، وہ اس منظر کو چھوڑ کر کے گھر چلی جائے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے. فرماتی سلمان میرا بھی مزاج میں نہیں ہے، مگر کیا تم نہیں دیکھ رہا یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل برداشت نہیں کر سکتی. سلمان کہتے بیوی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. جیسے ہی یہ فقرہ جناب سلمان نے دہرایا، شہزادی کا جواب معلوم ہے کیا؟ میں علی کی اطاعت گزار ہوں، میں علی کی فرما بردار ہوں. دنیا کی تمام عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا کا یہ فقرہ نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس عالم میں بھی فاطمہ نے آواز دی میں علی کی اطاعت گزار ہوں، اور یہ کہہ کر کے فاطمہ زہرا گھر واپس آ گئی. پسلیوں کا ٹوٹنا، بچے کا شہید ہو جانا، فتح کا چھین لیا جانا، وہ ساری زحمتیں سب مل کر کے اب عالم یہ ہوا ہے، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ فاطمہ جو کل تک جاتی تھی کبھی اب نہیں جا پا رہی. وہ فاطمہ جو گھر میں عصا کے سہارے چلتی تھی اب نہیں چل پا رہی ہے، بستر علالت پر ہے. 40 دن تک فاطمہ زہرا بستر علالت پر رہی ہے. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. ایک ذرا سے 2-4 منٹ کا وقت آپ کا ضائع ہوگا، لیکن ایک آئیڈیل شوہر کیسا ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل زوجہ کیسی ہونی چاہیے، شاید یہ داستان اس پر روشنی ڈال سکے. فاطمہ بیمار ہے، مولا کائنات سے آنے والا ہے. فاطمہ زہرا جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے. آپ کی کوئی خواہش ہو تو فرمائیے. نہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ داستان سنا کے بھیجتے ہیں شوہر کے گھر؟ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. نہیں. کیوں؟ کہ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا تھا بیٹی جب شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا. ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کوئی فقرہ نکلے علی کے بس میں نہ ہو، علی شرمندہ ہو گے. فاطمہ انکار کرتی رہی، مولا کائنات اصرار کرتے رہے. جب بہت اصرار ہوا، یہ گویا ہمارے لیے سبق ہے کہ زوجہ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شوہر پر فرمائشیں نہ تھوپے. شوہر کا مزاج یہ ہونا چاہیے جب یہ کیفیت ہے تو وہ خود اس کی خدمت کے لیے اس کو آگے آنا چاہیے. بہت اصرار ہوا تو اب فاطمہ کی زبان سے نکلا اگر ایک انار مل جائے. چلے فصل ختم ہو چکی ہے. کسی نے بتایا شمعون یہودی کے یہاں کچھ باہر سے مال آیا ہے، مل جائے گا. مولا کائنات آئے شمعون کے یہاں، دق الباب کیا. شمعون نکلا کیا ہے؟ انار ہے تیرے پاس؟ تھا تو ختم ہو گیا. جانا چاہ رہا ہے، جانا چاہ رہے مولا. کتنے اس کی زوجہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کئی انار کے لیے آئے، کہا ہے میرے پاس. ایک انار لے کے آئی، کہتے ہیں اس کی قیمت 1 درہم تھی. مولا کائنات سے جیب سے 10 درہم نکالے اس کو دے دیے. شمعون نے کہا علی اس کی قیمت 1 درہم ہے، 10 کیوں؟ کہا تیری بیوی نے جس مقصد کے تحت چھپایا تھا قیمت زیادہ نہیں لیکن میں قیمت دے دیتا ہوں. گویا علی نے ہم کو سبق دے دیا ہے کہ زوجہ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ فرمائش نہ کرے. شوہر کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر زبان سے نکل گیا ہے تو ایک کا مال 10 میں نہیں ملے تو علی ٹوٹ کے لائے. جب کہ دونوں مزاج پیدا کر لیں گے تو یہ بیچ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ ہمارا ان کا مزاج میل نہیں کھاتا. تم علی کی سیرت پہ چلو، تم فاطمہ کی سیرت پہ چلو، پھر نہ مزاج میل کھائے تو کہو. میل نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی یا علی کی سیرت سے الگ ہوا ہے یا زہرا کی سیرت سے الگ ہوا ہے. لے کے چلے تھے. کیا مزاج ہے اس گھرانے کا؟ ہم نام لیتے ہیں اہل بیت کا، مگر ہم کو خود شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گھرانے سے وابستہ ہیں، ہم کتنے عظیم لوگوں سے وابستہ ہیں. فاطمہ کی اولاد، اللہ اکبر، نبی کی آل کتنی بلند ہے ہمیں خود اندازہ نہیں ہے.
کسی کے رونے کی آواز آئی. بیمار ہے گھر میں نا, فاطمہ جیسی ذات ہے نا. مڑ گئے اس خرابے کی طرف, کھڈر کی طرف. کون ہو تم؟ پردیسی ہوں. بہت مقروض ہو گیا تھا, سوچا مدینے چلتے ہیں, علی سے کچھ گفتگو کریں گے. میں نہیں پہنچ سکے ہیں علی تک, یہاں بیمار ہو گئے پڑا. علی کو دیکھا نہیں, نام سن گیا کئی بار سے. اچھا, مریض جب ہوتا ہے آدمی تو اس کی کچھ کھانے کو خواہش ہوتی ہے. اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کپڑے کریم معلوم ہوتے ہو تم, اگر انار مل جائے. کتنی سخت منزل ہے مولا کائنات کے لیے. ہاں انار تو ہے میرے پاس, میں اپنے مریض کے لیے لے جا رہا. اچھا ایسا کرتے, آدھا تم کھا لو, آدھا. آدمی حج پہ جاتا ہے, زمزم کا پانی لاتا ہے. آدمی فرات کا پانی لاتا ہے. آدمی مشہد کی طرف جاتا ہے, وہاں چشمے کا پانی, معجزے کا پانی لاتا ہے. کاہے کے لیے؟ یہ اعجاز کی بنا پر ہے, شفا ہوگی اس میں. جن انار کے دانوں میں علی کا ہاتھ لگ جائے, اس میں کتنی نصف دانے نکالے علی نے, ہلا دیا, فرحت محسوس کی. پتہ نہیں تمہارے ہاتھوں میں کیا جادو ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے گا. بڑی میں اپنے اندر فرحت میں, وہ آدھا بھی کھلا دو. اب علی کیا کریں؟ یہ کھانا پہچانا نہیں ہم نے کہ کتنے عظیم دولت قدے سے ہم وابستہ ہیں, کتنے بڑے گھر سے ہم وابستہ ہیں قدرتی طور پر. شکر اس معبود کا, وہ بھی آدھا کھلا دیا علی نے. اب علی جیسے انسان کو خود شرم آ رہی ہے کہ گھر میں داخل کیسے ہو. فاطمہ نے نہیں کہا تھا, میں نے اصرار کیا تھا. چنانچہ ریاحین الشریعہ میں روایت ہے, ذبیح اللہ محلاتی لکھتے ہیں, جب مولائے کائنات جیسی شخصیت گھر میں داخل نہیں ہوئی, دروازے سے جھانک کے گھر کے اندر کا جائزہ لے رہے ہیں. کیا دیکھا؟ فاطمہ تشریف فرما ہے, سامنے بی بی کے انار کا طبق رکھا. دروازہ کھولا, اندر آئے. یا فاطمہ جو انار لگے آزا, یہ آپ کے لیے ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے؟ آپ نے تو بھجوایا. میں نے بھجوایا ہے. کہا انار کو کہہ کے گئے تھے, تھوڑی دیر بعد کسی نے دقل بات کیا اور مجھے کہہ کے لے کے گیا ہے کہ علی نے انار بھجوائے. اللہ اکبر. فاطمہ کی عظمت کا اندازہ ہوا. اگر زبان سے نکل جائے, علی نہ آ سکے تو خدا پورا کرتا ہے. بہشت سے انار اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے اور ختم دعا. بستر عدالت پر 40 دن رہی ہے. خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے. ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو جب زوجہ کی حیثیت سے اپنے شوہروں کو گھر جائے تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو فاطمہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے, ہمارے بیٹوں کو, ہمارے بھائیوں کو علی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. 40 دن بستر پر رہی ہے. ایک وقت ہوا آیا, وہ عورت جو فاطمہ کی تیمارداری میں اس کا کہنا ہے, اب حالت زیادہ بگڑ رہی ہے. کبھی درد بڑھ جاتا ہے, کبھی درد کم ہوتا ہے, کبھی دائیں کروٹ, کبھی بائیں کروٹ. میں نے سر میں رضا ڈالی, تیز قدموں سے باہر نکلی, مولا کو اطلاع دے دوں. ادھر سے علی, کیا بات ہے؟ مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, لگتا نہیں جب زندہ پائیے گا. علی تیز قدموں سے آئے, سرہانے. فاطمہ تقریباً غشی کے عالم میں ہے. شہزادی کا سر اٹھایا, تکیے سے پہلو پہ رکھا, بڑی مامتا محبت سے پوچھا, آواز دی زہرا, کوئی جواب نہ ملا. فاطمہ, کوئی جواب نہ ملا. بنت رسول, کوئی جواب نہ ملا. جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے, فاطمہ میں علی پکار رہا ہوں. علی کا نام سننا تھا, آنکھیں کھول دی. یا علی آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. یہاں رک کے 1 منٹ غور کر لیجئے, پھر 2 منٹ کا مسئلہ وہ ختم ہوگا. یا علی آپ آ گئے, آپ ہی کا انتظار تھا. مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے. کہیے گا نہیں, پہلے میری ایک بات کا جواب دو. جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی تمہاری مخالفت کی ہے؟ مولا تڑپ گئے. فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ فاطمہ کا سوال کیا ہے, علی کا جواب کیا ہے؟ وہی بات جو شروع میں کہی گئی.
فاطمہ نے کیا پوچھا؟ میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے؟ اور علی کا جواب کیا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ مولا فاطمہ آپ کی بات پوچھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں خدا کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ مطلب صاف ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں ہے، وہ خدا کی اطاعت ہے، رسول خدا کی اطاعت ہے۔ فاطمہ نے جب اقرار کر دیا کہ ساری زندگی میں نے تمہاری اطاعت کی ہے، تو اب میری وصیتیں سنو۔ جن لوگوں نے میرے پر ظلم کیا ہے وہ میرے جنازے تشریف نہ آنے پائے، یعنی تم غسل دو گے، تم کفن پہناؤ گے، تم حنوط کرو گے، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ ساری وصیتیں سمجھ میں آتی ہیں شہزادی کی، یہ وصیت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ بیٹے ایسے ہیں نہ باپ ایسا ہے، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ ماں کی مامدہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ جب عورت وصیتیں فرما چکی تو فرماتی علی میرے بچے میرے بعد کب سے ہوں گے، علی میرے بچے چھوٹے ہوں گے، علی میرے بچوں پر آواز بلند مت کرنا، علی میرے بچوں کو اٹھا۔ یہ کہہ کر کے مولا تو مسجد میں گئے، فاطمہ زہرا حجرے میں گئی، اسماء میرے بیٹے جب آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا، پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسماء کا بیان ہے تھوڑی دیر کے بعد شہزادے آئے، میں نے وصیت کے مطابق کھانا لا کے سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا جاؤ نانا کی قبر پر ماں کی شفا کے لیے دعا کرو، اور یہ جو قبر پہ گئے تھے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا چاہتے تھے، جب قبر نبی سے آواز آئی تھی ایک فاطمہ کے یتیموں کہاں چلے جائے، تو نانا کے مزار سے اطلاع مل چکی ہے۔ اب کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو، نانا کی قبر سے کیا اسماء اماں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ذاکر جملہ دہرا سکتا ہے، وہ غم سے بھرا لہجہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا۔ اسماء اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اسماء سمجھ گئی، پورے مسائل مجھ کو شہزادی کا نہیں پڑھنا ہے، بس اشارہ اور ختم دعا کر والا پہنچا کے۔ اسماء تم نے دیکھا میں نے کبھی بغیر ماں کے کھانا کھایا؟ سمجھ گئے، فرماتے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے۔ پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو فاطمہ سے ہے، فاطمہ کو حسین سے ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں بیٹے آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے میں گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے قدموں کو حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کی بات کا جواب دو، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے جسم میں روح باقی نہ رہے۔ اسماء آگے بڑھی، بچوں کو ماں سے جدا کیا، غسل کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دی حنم متزودوا من امنکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر دو۔ جیسے ہی آگے بڑھے روایت کہتے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا منیہ، بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے ایک چیخ ماری، کلیجے سے لگا دیا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی علی فرشتوں نے کوہرام برپا ہے، بچوں کو ماں سے الگ کر دو۔ جس فاطمہ کا یہ عالم ہے کہ نہ حسین بھوکے ہیں نہ حسین پیاسے ہیں نہ حسین تنہا ہے، کلیجے سے لگا دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں فاطمہ کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی جب فاطمہ نے دیکھا میرا لال گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، سر سجدہ خالق میں ہے، خود قاتل کرتا ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جب کئی مرتبہ خنجر پھرایا گیا نہ جدا ہوا گلا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے بھیج دو؟ کہا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو زہرا سے الگ کر دو۔ خود قاتل شمر کہتا جب ضرورت میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کبشانا، ہائے میرا لال
صل على محمد وآل محمد وأنت قلبي